وہ ہیں، تو میں عرض کر دوں کہ آپ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی بھی چیز کو للچائی نگاہ سے مت دیکھیں، سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو توفیق دی ہے نا آپ لوگوں کو کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ قرآن مجید کو لے کے بیٹھ جاتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ چھوٹا سارا بچہ اپنی منزل یاد کر رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے، اور وہ مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو غصہ تھا وہ اس بچے کی وجہ سے ان بستی والوں پہ رحم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کرتوت ایسے، اعمال ایسے کہ فوراً ان کی پکڑ دکڑ ہوتی اور ان کو زمین میں دنسایا جاتا اور ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا۔ لیکن ان چھوٹے معصوم بچوں کی وجہ سے جب یہ حرام خور سو رہے ہوتے ہیں اور یہ بچے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے وہ لائے ہوئے عذاب کو واپس لے جاتے ہیں۔ یہ جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، انبیاء کی جماعت میں سے ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام، تو کہا کیا؟ لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، اور لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ میری جو ذمہ داری تھی، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، لیکن جو آپ لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بھی آ کے ہمیں نصیحت کرے، وہ اچھی بات کی تلقین کرے۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں یہ دین کی بات بتلائی جائے۔ اور 5 قسم کے عذابات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس قوم کو، قوم لوط کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی آپ کو، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میں سب سے میں رشک کی نگاہ کے، جس کو میں للچائی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، وہ یہ لوگ ہیں، یہ طلباء۔ کاش کہ یہ دوبارہ عمر مل جائے اور یہ موقع مل جائے، ان چٹائیوں پہ بیٹھنا اور صبح اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو کرنا، سننا اور سنانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا چیز ہے یہ مال و دولت، یہ زر کیا چیز ہے؟ اس وقت جب صبح آپ لوگ اٹھتے ہو نا تو ڈائریکٹ تم اپنے مالک سے بات کر رہے ہو، یا ارحم الراحمین۔ معصوم بچے جن کی زبان بھی توتلی ہے، وہ صحیح طرح لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے، قاری صاحب ان کو بار بار پڑھا رہے ہیں، لفظ درست کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں پہ رحم کرتے ہیں، اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو میں کچھ تھوڑی سی ترتیب عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا رمضان صاحب سے۔ ایک تو یہ کہ درس قرآن ہو اور قرآن کو قرآن کے لہجے میں بیان کرو، قرآن کو قرآن کے انداز میں بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات اور غیرت مند ذات، مستغنی اور بے پرواہ ذات۔ قرآن کو محکومانہ انداز میں بیان نہیں کرنا، جو اس مالک کا کلام الملوکی ملوک الکلام، اگر وہ خود بادشاہ ہے تو اس کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ کلام ہے۔ کہتے ہیں نا کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، عام لوگوں کے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔
تو قرآن کو قرآن کے انداز میں بیان کیا جائے، محکومانہ انداز میں نہیں، حاکمانہ انداز میں۔ سب سے بڑی غیرت مند ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مستغنی اور بے پرواہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو دین کی سمجھ عطا نہیں کرتے۔ جو بڑا بن کے آئے اور جو خود بڑا ظاہر کرے، اللہ کہتے ہیں میں خود بڑا ہوں، میرا دین بڑا ہے، میرا قرآن بڑا ہے، یہ تیرے سینے میں نہیں آ سکتا۔ اگر قرآن کو حاصل کرنا ہے تو اس کے سامنے عاجزانہ اور طالبانہ انداز ہو، اور اگر تو متکبرانہ انداز میں آئے گا تو ہم نے کتنے کو بچھاڑ دیا اور کتنوں کو ہم نے رلا دیا اور رون دیا۔ جاؤ جا کے پوچھو ان سے کہ وہ جو کہا کرتے تھے انا ربکم الاعلی، اور وہ جو کہا کرتے تھے ہم تو مضبوط ترین لوگ ہیں، کوئی ہے ہم جیسا؟ جن کے متعلق اللہ خود کہہ رہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ جب انہوں نے دیہاتوں میں شہروں میں فساد کو عام کر دیا تو پھر تیرے رب کی پکڑ آئی اور ان کو پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ جہان والوں کے لیے ان کو نصیحت اور عبرت بنا دیا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو کھولو، قرآن مجید کو پڑھو، اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ دیکھو تو صحیح کہ میرا اور آپ کا بادشاہ مالک کہتا کیا ہے۔ ایک تو ترجمے کے ساتھ، اور عوام الناس میں جب بیان کیا جائے تو عوام الناس میں بھی قرآن کو قرآن کے انداز میں ہی بیان کیا جائے۔ اور نماز کے وقت، اب چونکہ طلباء کی پڑھائی کا وقت ہے تو نماز کے وقت ایک ٹائم آپ مقرر کر لیں کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ عوام کے سامنے بیان کیا جائے، اور اگر ان میں سے کوئی عوام الناس میں سے کوئی ترجمے کے ساتھ نماز سنا دے، آپ اس کا اعزاز کریں، اکرام کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو انعامات سے نوازو۔ اصل انعام تو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی، لیکن یہ تھوڑا سا اس کی حوصلہ افزائی دلجوئی ہو جائے گی تو پھر وہ اور شوق اور ذوق سے وہ قرآن مجید کو لے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اللہ پاک نے آپ لوگوں کو توفیق دیا مولوی صاحب، یہ بہت بڑا کام ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء والا کام کر رہے ہو، اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ پاک نے توفیق دیے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی، قرآن مجید کھولنے کی، پڑھنے کی اور پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، تو جو توفیق اللہ پاک نے دی یہ بڑا کرم ہے اس مالک کا۔ اور آخر میں دعا یہ بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں آپ کے پاس، ابھی دوسری تیسری دفعہ ہم لوگ آ رہے ہیں، تو ہمارے